اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ کوئی بھی شخص قول سو کے ساتھ کسی کی برائی کو قول جہل کے ساتھ بیان کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، انسان کے اندر خامیاں بھی ہیں۔ انسان کے اندر ہزاروں کمیاں بھی ہیں، ہزاروں کمالات بھی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دوسرے بندے کی برائیوں کو بیان نہ کرے، جب بھی زبان کھولے اس کے کمال کو بیان کرے، سبحان اللہ، اس کی اچھائی کو بیان کرے، شکوے شکایتیں نہ کرے، اس کی ذات میں پایا جانے والا عیب بیان نہ کرے، اس کی ذات میں جو کمالات ہیں اس کو بیان کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خاموش احباب کے لیے مزید بات کھولتا ہوں، مزید سن لیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے دوسرے بندے میں جو تیرا ساتھی ہے، دوسرا بندہ ہے، اس میں کوئی عیب دیکھ تو میری صفت ستاریت کا مظہر بن جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پہ پردہ ڈال، اس کی نیکی کو سر عام بیان کر۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام سے عرض کیا گیا، حضور جو ہم برائی بیان کریں کسی بھی شخص کی اور وہ برائی اس میں پائی جائے، جب غیبت سے منع کیا نا سرکار نے، تو صحابہ نے عرض کی، حضور اگر وہ عیب اس میں پایا جائے تو وہ بیان کرے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو تم بیان کر رہے ہو وہ اس میں عیب پایا جائے، یہی تو غیبت ہے، اور اگر جو تم بیان کر رہے ہو وہ اس میں نہ ہو تو میں یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو الزام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کمی ہو مگر کمی کو بیان کرنے کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ فرمایا کسی کو اجازت نہیں کہ کسی کی برائی کو بیان کرے۔ میں نے کہا مالک کسی کو اجازت نہیں، کہا الا من ظلم، مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ زبان کھول کے رکھے، اپنی زبان بند نہ کرے، زبان کھولے، ظالم کو ننگا کرے، بتائے میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، تاکہ اس کا ظلم آشکار ہو۔ دیکھو عام بندہ کسی کی برائی بیان کرے تب گناہ گار ہوتا ہے، اور مظلوم چپ رہے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، میں سمیع بھی ہوں علیم بھی ہوں، اس کے باوجود کہتا ہوں مظلوم چپ رہے گا میں گناہ گار لکھوں گا۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، مسجد میں بھی بازار میں بھی۔ بھائی جان دو ہی جہتیں ہیں، یا مسجد کا ممبر ہے یا بازار کا چوک ہے۔ تیرے مولویوں نے خالی ممبر کو چنا ہے، طاہر القادری اس لیے آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ ہم ممبر پہ بھی بولتے ہیں، ہم بازار میں بھی بولتے ہیں، ممبر پہ بولے تو علماء، ممبر پہ بولے تو منہاج القرآن، چوکوں چراہوں پہ بولے تو پاکستان عوامی تحریک۔ ظالم کو ہم ننگا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور قرآن کی روح سے کریں گے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ ظالم کو ہم ایسے نہیں کہتے وہ جو لندن بھاگ گیا ہے ظالم، وہ ہم نے اس نے ہمارے 14 کا قاتل ہے، ایسے تھوڑی کہہ دیتے ہیں سیاسی وجہ سے نہیں۔ قرآن نے کہا ہے جس کا مقتول ہے، جس کا وہ قاتل کو ننگا کرے، مظلوم ظالم کو ننگا کرے، زبان بند رکھے گا، اللہ کے حضور مجرم کہلائے۔ بات اتنی سمجھ گئے؟ اب اس سے اگلی بات کہتا ہوں کہ ظلم کی تعریف کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہم علماء سے پوچھیں نا ظلم کی تعریف کیا کہتے ہیں، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی کو تھپڑ مارنا۔ میں نے کہا یہ ظلم کی قسم ہے، تعریف کیا ہے؟ کیا ہے ظلم کی تعریف؟ تھپڑ مارنا
دوسرا اختلاف کرے گا، دوسرا کرے گا، میں اختلاف کروں گا۔ ہم نے ظلم کی تعریف اس خاندان سے لی ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ بندہ گیا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، یہ علیہ السلام کی بیماری یہاں تو نہیں کوئی؟ شکر ہے اپنی قسمت پہ نازل نہ کرو، ورنہ قوم کو تقسیم کر دیا، رضی اللہ عنہ نہ کہیں علیہ السلام کہیں۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا حضور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کسی بھی شے کا اس کے اصل مقام سے ہٹ جانا ظلم ہے۔ کسی بھی شے کا اس کے اصل مقام سے ہٹ جانا یہ ظلم کی تعریف ہے۔ قرآن پاک رکھنا تھا یہاں خطاب کے لیے، اس کا اہتمام ہے کہ پہلے ٹیبل رکھا گیا ہے، پھر کپڑا بچھایا گیا ہے۔ کئی احباب اس کے اوپر بھی تکیہ رکھتے ہیں یا ریل رکھتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ قرآن مجید کو کس انداز سے رکھا جاتا ہے۔ بات سمجھے کیسے؟ اس ٹیبل پہ کبھی کوئی پلید شے بھی رکھی ہے؟ قرآن رکھنے سے پہلے اس جگہ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، کیونکہ پلید جگہ پہ اللہ کا کلام نہیں رکھا جاتا، نہیں آ سکتا۔ تو وہ نگاہ اٹھائیں جو والدین مصطفیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں یا والدین مرتضیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں، جب پلید جگہ پہ اللہ کا کلام نہیں رکھا جا سکتا، پلید گود میں امت کا امام کیسے آ سکتا؟ اللہ پلید گود میں امت کا امام کیسے بھیج دے گا؟ اگر مجھے ایک لفظ دیکھ کے بتائیے گا اس قرآن مجید کو یہاں نہ رکھا جائے اور یہاں رکھ دیا جائے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہاں رکھا جائے، جو بندہ قرآن مجید کو یہاں رکھے وہ کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی نے تھپڑ مارا ہے، مگر یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اسے جہاں ہونا چاہیے تھا یہ وہاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اب اس سے زیادہ تو میں کھول کے ہی پلا سکتا ہوں، بول کے تو اسی طرح بتا سکتا ہوں۔ اس کی اصل مقام سے ہٹ گیا تو یہ ظلم ہے۔ آپ گھر سے نکلے نا، گھر سے گزر رہے تھے، راستے میں قیمتی برتن پڑا تھا، آپ کی دعا چاہتا ہوں جی، قیمتی برتن پڑا تھا، آپ کی ٹھوکر سے ٹوٹ گیا، آپ نے غصہ بیوی پہ نکالا، بیوی کہتی ہے آپ کی ٹھوکر سے ٹوٹا ہے۔ سردار جمعہ خان صاحب جیسا عقل مند بندہ بیٹھا وہ کہتا ہے آپ سمجھے نہیں، یہ اگر وہاں ہوتا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا تو ٹوٹتا نہ۔ نہیں سمجھ آئی مجھے؟ آپ کیا سنتے ہیں؟ یہ ظلم نہیں کہ ٹوٹا ہے، ظلم یہ ہے کہ یہ وہاں نہیں رہا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو آپ کے مرشد کی طرف سے کوئی تحفہ ملے، آپ قدموں میں رکھتے ہیں۔ منہاج القرآن کے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں شیلڈ ملتی ہے، یہ نیچی رکھتے ہیں۔ گھر میں قیمتی برتن ہو وہاں نہیں رکھتے جہاں عام استعمال کا ہوتا ہے، کیونکہ اس قوم کو پتا ہے قیمتی برتن کہاں رکھنا ہے۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، قیمتی برتن کہاں رکھنا ہے، اسلامیات کی کتاب کو کہاں رکھنا ہے، حدیث کی کتاب کو کہاں رکھنا ہے، قرآن مجید کو کہاں رکھنا ہے، شیخ کی طرف سے ملنے والا تحفہ کہاں رکھنا ہے۔ جب قوم کو پتا ہے تو مصطفیٰ نے صرف کہا نہیں بتایا ہے، حسن آ جائے تو کہاں رکھنا ہے، حسین آ جائے تو کہاں پہ بٹھانا ہے، علی آ جائے تو علی کو کہاں پہ بٹھانا ہے۔ اور اگر یہ صبح والوں جتنے بیٹھے ہو عزت دارو سجدہ کائنات آ جائے تو مصطفیٰ نے اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہا اسے جب بھی دیکھنا محمد کی نگاہ سے دیکھنا۔ خلافت کا نعرہ لگا تو میں نے موضوع خلافت کا رکھ لیا۔ میرا موضوع ہے آج کا خلافت۔ آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ خلافت کیا ہے۔ اصل ظلم یہ ہے کہ کسی بھی شے کا اس کے اصل مقام سے ہٹ جانا
نمرود کے متعلق سن رکھا ہے آپ نے، نمرود کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا لڑائی تھی، بچے ذبح کروائے، یہ ظلم کی ایک قسم ہے، لوگوں کو قتل کروایا، یہ ایک قسم ہے۔ علماء کا سہارا لے کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نمرود کا اصل ظلم یہ تھا کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا جبکہ خدا تھا نہیں۔ وہ خدائی کا دعوے جو دعویٰ کر رہا تھا اس کا اہل تھا نہیں، بس جو نااہل اہل جگہ پہ بٹھا دیا جائے اسے ظلم کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نہ واہ واہ کہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، اتنا تو مجھے بھی واہ واہ کہنا آتا ہے۔ نااہل کو مسند پہ بٹھا دو یہ ظلم ہے۔ فرعون کی لڑائی کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ موسیٰ کو تو اس نے تنگ بعد میں کیا ہے، اصل اس کا ظلم یہ تھا کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا جبکہ اس قابل تھا۔ اسی ایتک لگا کے دیکھو، یزید جس مسند پہ بیٹھا تھا، یزید جس مسند پہ بیٹھا تھا یہ اس کا اہل نہیں تھا۔ لوگوں آج تک آپ کو یزید کا جرم ہی نہیں ملا۔ مولوی یزید کو بچانے کے لیے کہتا ہے یزید بے نمازی تھا، تو مجھے ان سب عزت داروں میں بیٹھ کر پھر مجھے فتویٰ لے کے دو، ہم سے بھی بڑا بے نمازی تھا۔ بھائی جان یزید بے نمازی تھا، کیا ہم سے تو زیادہ ہی پڑھتا ہوگا؟ وہ اس نے تو کبھی کبھی چھوڑی ہیں، ہم تو کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ اگر تو بے نمازیوں کے خلاف، میں سردار صاحب آپ کا سہارا لے کر ایک بات اس اجتماع کو دینا چاہتا ہوں، اگر تو بے نمازیوں کے خلاف خروج جائز ہے تو سب سے پہلے ہمارے خلاف کیا جائے، کیونکہ ہم بے نمازی ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس مسجد میں جتنے بیٹھے سارے پکے نمازی ہو، سارے نمازیوں سے علامہ کے لیے پکے نمازی ہیں جی۔ میں جاننا جی اس قوم ساری کو جاننا کتنے کے نمازی ہے، اس گھر میں اس پورے علاقے میں کتنے گھر ہوں گے؟ 100 گھر ہوگا، 200 زیادہ ہے۔ ہر گھر سے ایک بندہ بھی نمازی ہو تو اس مسجد میں 300 نمازی ہونا چاہیے، ہے نہیں ہے جناب؟ تو اتنا یہ تو آپ پرسنٹیج کا حساب آپ لگا سکتے ہیں۔ یزید بے نمازی تھا تو ہم کیا ہیں؟ ہم بھی تو بے نمازی ہیں۔ جو جرم یزید میں پائے جاتے تھے وہ جرم ہم میں نہیں، ہم میں بھی ہیں۔ اچھا ایک سخت جملہ ہے، کیونکہ میٹھا میٹھا دین ہمارے ہاں ہے نہیں، تھوڑا سخت ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب مولا حسین مدینہ سے نکلے تھے مدینہ میں کوئی بے نمازی نہیں تھا؟ بھئی بے نمازی کو مارنے اگر کربلا جانا ہے تو مدینہ میں بے نمازی کوئی نہیں تھا۔ میں حضور کے زمانے میں، یہ تو 60 سال کے بعد کی بات ہے نا، میں سرکار کے زمانے کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے عشاء کی اقامت کروا کے لوگ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، محمد کا جی چاہتا ہے میں نکلوں اور جو لوگ مسجد میں نہیں آئے گھروں میں بیٹھے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس کا مطلب ہے تب بھی کچھ لوگ تھے جو نماز کے وقت میں گھر بیٹھے رہتے تھے۔ بالکل مزاج کے خلاف بات ہے نا جی، بھئی تھے ہی نہیں، کوئی گھر میں نہیں بیٹھا تھا، حضور کس کا گھر جلانا چاہتے تھے؟ بے نمازی تب بھی تھے۔ مسئلہ بے نمازی کا نہیں ہے، کیونکہ بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ کا مجرم ہوتا ہے۔ یزید نماز نہ پڑھتا تو مولا حسین کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یزید روزہ توڑنے والا تھا جی، روزہ نہیں رکھتا تھا، ہمیں نہیں رکھتے۔ یزید کا اصل جرم تلاش کرو، حسین کیوں نکلے؟ جرم کیا ہے یزید کا؟ نماز نہ پڑھنا جرم ہے، روزے نہ رکھنا ظلم ہے؟ نہ، ظلم کیا ہے؟ جن پر درود پڑھنے سے نماز ہوتی ہے وہ انہی سے بیعت مانگ رہا تھا۔ مجھے لفظ واپس کرنے نہیں چاہیے تو میں بات کسی اور جگہ کر دیں، اس طرح نہیں چاہیے جس طرح زندہ قوم لیتی ہے لفظ، اس طرح اپنے دل پہ لیا کرے۔ امام شافعی نے کہا اہل بیت اطہار آپ کے مقام کے لیے، عظمت کے لیے
بھی ہے، جو آپ پہ درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ نماز میں جن پر درود بھیجے انہی کو پھر بیعت کے لیے بھی پیغام دیتا پھرے۔ اصل ظلم یہ ہے، مولا حسین نے کہا اب نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ جس جگہ پہ تو بیٹھا ہے تو اس کا اہل نہیں۔ اچھا ایک حدیث پاک سن لیں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے۔ سرکار حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، مجھے بلا کر کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہے ابھی اہم ہی ساتھ لے آئے تھوڑے تو علاوہ نہیں جی میں باقی نہیں گل کرنا چاہتا، میں محبت والوں کو تو پہچان رہا ہوں۔ آج ہو سکتا ہے کچھ آپ کہے اہم ہی ساتھ لے آیا چنگی بلی مصیبت مگروں لتھی کی تو پا لئی دوبارہ مگر بات سن لے ذرا۔ سرکار ام المومنین کے گھر میں تشریف فرما ہے، اچانک حضور اٹھے، آقا کے چہرے پر ملال ہے۔ ام المومنین نے عرض کی حضور خیریت ہے؟ کہا ام سلمہ میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں۔ کیا؟ بندر ناچ رہے ہیں۔ بندر ناچنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے منبر پہ وہ بیٹھے گا جو اس کا اہل، یہ شرم ہے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے منبر کا اہل علم کو نہیں سمجھا سرکار، ہم نے منبر کا اہل علم کو نہیں سمجھا، ہم الجھے داڑیوں کے سائز پہ، ہم الجھے تقویٰ پہ، طہارت پہ، کردار پہ۔ ہم نے کہا نہیں، اس کے ظاہر کو دیکھو اور سائز کو دیکھو۔ میں نے کہا اصول رکھے، جس کا سائز چھوٹا ہو اس کو زندگی میں کبھی اچھا نہیں کہنا۔ کہتے جی نہیں کہتے۔ میں نے کہا اقبال کو حکیم الامت کس نے بنایا؟ یار آپ تو بولتے نہیں ہیں، میں تو ایسے غلط سوچ رہا۔ میں نے کہا شاید آپ بولتے نہیں، آپ تو کمال کا بول لیتے ہیں۔ حکیم الامت، میں نے کہا علامہ حکیم الامت کلندر لاہور بھی ہو گئے۔ اللہ نے جب جناح صاحب کو پاکستان کی حوالے کیا تھا کہ پاکستان بناؤ، اللہ کو نہیں پتا تھا نہ اس کی داڑھی ہے نہ مونچھ ہے۔ سید جماعت علی شاہ صاحب سے بڑے آگے ہو، مطہر اور طہارت والے۔ آپ سے سوال کیا گیا، آپ جب جذب و مستی کی کیفیت میں ہوتے ہیں آپ بغیر داڑھی والے سے سلام نہیں لیتے۔ محمد علی جناح کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، اسے آپ نے قائد اعظم کیوں بنایا ہے؟ فرمایا جسے مصطفیٰ پسند کر لے میں اسے پسند کیوں نہ کروں۔ جب تحریک پاکستان عروج پہ تھی تب بتا جناح صاحب جس کی داڑھی کا سائز ہے وہ قائد اعظم ہے، وہ پاکستان کی تحریک کا کیس رکھ رہا تھا۔ مجھے بتا 600 روپے تنخواہیں کون لے رہا تھا انگریز سے؟ پیسے لے کے فرقے کون بنا رہا تھا؟ یہ قوم کو تقسیم کون کر رہا تھا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے؟ اب آپ کو پتا ہے منہاج القرآن کے ساتھ تمہارا اختلاف کیا ہے کہ تم نے امت توڑ کر فرقے بنائے ہیں، ہم فرقے توڑ کر پھر سے امت کھڑی کرتے ہیں۔ پانی آپ نے پینا ہے تو پی لو، مجھے نہیں دینا۔ پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین۔ پانی نہیں چاہیے جی، آپ پئیں تو 1000 بار پئیں، مجھے نہیں چاہیے۔ میں سردار صاحب کو دیکھ دیکھ کے پیاس میری بجھ رہی ہے۔ ہاں جو بات آپ سے کہنی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اہل نہیں اس کا اس مسند پہ بیٹھ جانا کیا ہے؟ ہدایت کے 3-4 منصب ہے۔ کتنے جی؟ او حق 4 یار والے تو 4 دے نام تو کہو نا جی، بولو تو صحیح نا جی۔ کتنے منصب ہیں؟ پہلا نبوت، دوسرا ولایت، تیسرا امامت، چوتھا خلافت۔ جن لوگوں نے یزید کو منبر پہ تخت پہ بٹھایا تھا، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، جن لوگوں نے اس کی ذہن سازی کر کے اسے بٹھایا تھا، اسے سمجھایا تھا نبوت کا دعویٰ نہ کرنا کیونکہ نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو چکی ہے۔ اس قوم کا بچہ بچہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا۔ کہو تاجدار ختم نبوت سے نعرہ، پھر کہو جی نعرہ
نعرہ لگاؤ. یہ نعرہ کسی مولوی کا نہیں ہے, یہ ہر غیرت مند سنی کا نعرہ ہے. بول کے دکھا دو سارے. آج نعرہ ختم نبوت. مینار پاکستان پہ ہونے والی میلاد کانفرنس کا عنوان ہمارا تاجدار ختم نبوت کانفرنس تھی. ہم نے کبھی تقسیم نہیں کیا لوگوں کو. خوش رہے. اب اسے بتایا گیا نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. اس نے کہا جی کیا کروں, امامت کا دعویٰ کر لوں, امامت کا دعویٰ کروں. انہوں نے کہا نہیں, امامت کا دعویٰ نہیں کرنا, کیونکہ امامت بطول کے گھر میں ہے. پہلا امام علی ہے, آخری مہدی ہے. ان کے علاوہ امام کوئی نہیں بن سکتا. ان کے علاوہ امام, یہ جو مسجد کے امام ہیں یہ اس والی امامت کے حصے میں نہیں آتے. یہ امامت صغریٰ ہے, وہ امامت کبریٰ ہے. اہل سنت کے ہاں امامت کا لفظ بڑا وسیع سمندر کی طرح حیثیت رکھتا ہے. مگر اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, یہ کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام, انہیں کیا خبر کہ امامت کیا ہوتی ہے. جہاں ساری امامتیں آ کر سر پر سجود ہو جائیں, اس امامت کا نام وہ حسین کے خاندان سے شروع ہو رہے ہیں. اسے بتایا گیا ولایت کا دعویٰ بھی نہ کرنا, ولایت کا دعویٰ بھی نہ کرو. کیوں؟ اس نے کہا جی کیوں نہ کروں؟ کہا غدیر کے میدان پر میں نے آنکھ بند کر لی ہے. میں نے کہا بندے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے, یہ کیا چھیڑ دیا. غدیر کے مقام پر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا تھا لوگوں من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا مصطفیٰ وارث ہے آج کے بعد اس کا یہ علی وارث ہے. ولایت بھی علی پہ ختم ہو گئی, یہاں سے شروع ہو گئی. اب ولایت کا دعوے دار اور کوئی نہیں ہو سکتا سوائے علی کی محبت کرنے والے. اسے ایک بچتی تھی خلافت. اسے کہا تو خلافت کا دعویٰ کر. کیا کر؟ خلافت کا دعویٰ کر. اس نے خلافت کا دعویٰ کیا. جن لوگوں نے ان کو خلافت کا کہا تھا نا کہ خلافت کا دعویٰ کر, انہوں نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 نہیں پڑھی تھی. بڑا اچھا سن رہے ہیں کہ سلامت رہیں, آپ کو ہزار سلام ہے. انہی بزرگوں کی طرح دیکھ کر کبھی تھوڑا تھوڑا دیکھ لیا کریں تو زندگی میں. آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ناراض نہیں ہوں. سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے, آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور خالی دعوی ایمان نہیں رکھتے. وعملوا الصالحات, انہوں نے عمل بھی بندے دیا پترا والے نے, ان کے عمل بھی صالح ہیں, اچھے لوگ ہیں. ان کے ساتھ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ زمین پر ان کو خلافت خود عطا کرے. وہ خود نہیں بن سکتے. پھر بولے جی خلیفہ خود نہیں بن سکتا. کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. میں نے کہا مالک کیسے؟ کہا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی خلافت اللہ نے عطا. اب اللہ کا عمل کیسے ثابت ہو؟ اللہ تو کرتا کوئی دیکھ سکتا نہیں. اللہ کچھ کام کرے تو بندے دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو کام مصطفیٰ کرے وہی خدا کا کام ہوتا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے. کتنے سال تک؟ 30 سال. اب گن لو. میں نے اہل تشیع میں بیٹھ کر یہ آیت جب پڑھی, ان کے بڑے بڑے برجوں نے سن کر یہ جواب دیا. میں نے کہا دیکھ لو, جو تاجدار صداقت کی خلافت ہے نا, یہ خود ساختہ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ نے عطا کی. نہیں چاہیے بندہ چپ نہیں چاہیے, کچھ بولے جی تاکہ آپ کا شمار ہو کہ یہ سارے امت مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگ. ہاں عمر فاروق میں نسبتاً فاروقی ہوں, میری نسبت کے شہنشاہ فاروق اعظم کی خلافت خود ساختہ نہیں ہے, مصطفیٰ نے عطا کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت خود ساختہ نہیں, مصطفیٰ نے عطا کی ہے. اب کئیوں کے وضو ٹوٹیں گے جہاں پہ
اپنے وضو سنبھال کے بیٹھیے گا. میں سے جو اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا مشکل کشا کی خلافت ذاتی نہیں ہے، مصطفیٰ نے عطا کی ہے. لمحہ آ گیا شاہ نواز صاحب، علامہ صاحب، یہاں پہ قوم کا امتحان ہے. مجھے حق چار یار کا نعرہ لگانے والوں، اللہ کا واسطہ ہے، لڑائی نہ کرنا، مناظرہ نہ کرنا، بحث نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا. مجھے صرف اتنی بات بتا دو، خلافت امام مولا علی مشکل کشا پہ رک گئی تھی؟ نہیں پتا. 6 مہینے مولا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شامل نہ کرو، 30 سال پورے نہیں ہوتے. یہ حق 4 یار ہو گئے تو 5واں کہاں جائے؟ پانی پلائیں آپ، کوئی اندر ٹھنڈک ہو ذرا تو میں اگلی بات کروں نا جی. کہ جو حق 4 یار کا نعرہ ہے، مجھے بابا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے. مجھے بتائیے خلافت اگر علی المرتضیٰ کے خلافت میں ختم ہو جائے تو 30 سال اگر پورے ہو جائیں تو سچا. اگر مولا حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے کے بغیر 30 سال نبی کی زبان ہی پوری نہ ہو تو پھر یہ 4 یار تو نہ ہوئے، اس کا مطلب ہے 5 ہوئے. تجھے بڑا گھٹانے کا شوق ہے کہ 5 نہ رہے 4 آ جائیں. 4 بھی پورے نہیں ہوتے جب تک 5واں اس میں شامل نہ ہو. اچھا جتنا آپ بولے ہو میری توقع سے زیادہ بول گئے ہو، ورنہ بندے تو 1 2 باقی اٹھ جایا کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ تو شیعہ ہیں اس لیے آپ 4 یار کا نعرہ نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا ہیں جو 5ویں کو چھوڑ رہے ہیں. ہمیں شیعہ کہہ کر الگ نہ کریں، خود سوچیں. امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے شامل نہ کرو، 30 سال پوری نہیں ہوتی. اب 30 سال کے بعد یہ قرآن ہے، میں اٹھا کے کہو تو سر پہ رکھ دیتا ہوں. اس سے آگے خلافت نہیں ہے، ذاتی اقتدار. اسے ملوکیت کہتے ہیں، اسے بادشاہت کہتے ہیں. وہ ذاتی ہے، پہلوں کی عطا کرتا ہے. بولو تو صحیح نا یار، بے شک تو کہہ دو نا، کچھ تو ساتھ رہے. باقیوں کا خود ساختہ ہے، پہلوں کا اللہ نے عطا کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حسین نکلے تو باقی کیوں نہیں نکلے؟ غلط موضوع سے بیٹھا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں نکلے، تو اس کا جواب آؤ نا، اپنے دین سے لو. اللہ نے کہا میں نے 2 راستے دیے ہیں، ایک راہ رخصت ہے، ایک راہ عزیمت ہے. راہ رخصت کہ جب حالات سازگار نہ ہوں رخصت اختیار کریں، حالات سازگار ہوں، قوت برابر ہو اور تمہارے اندر موٹیویشن پوری ہو تو پھر کہہ دو کہ میں سر وقف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے، پھر لڑ جاؤ. یزید جب تخت پہ بیٹھا، اس نے اپنے گورنر مدینہ کے ذریعے پیغام بھجوایا. اس نے کہا 3 بندے میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور ابا عبداللہ الحسین. تینوں کو بلا، تینوں اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ سر کاٹ کے میرے پاس بھجوا دو. جب یہ پیغام لانے والا آیا نا، اتفاقاً تینوں اکٹھے بیٹھے تھے. سمجھ آنا ذرا، تینوں اکٹھے بیٹھے تھے. اس نے کہا جی سر کاٹ کے کہا یہ پیغام آیا ہے. تینوں نے وقت مانگا کہ ہمیں وقت دے سوچنے کے لیے. کھانا آئے، عبداللہ ابن زبیر نے راہ رخصت اختیار کی، مدینہ سے نکل گئے. عبداللہ ابن عمر نے اپنا راستہ اختیار کیا، جو انہیں اچھا لگا. میں اس پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ہم نے امت کو متحد رکھنا ہے، توڑنا نہیں. مولا حسین نے گھر جا کر مشورہ کیا، بتائیں کیا کریں. جب مولا حسین کا مشورہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، یہ سارے حضور کی آل کے تمام افراد خمیر مصطفیٰ سے بنے ہیں. ان کی رائے عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. جب آپس میں مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا ایک لفظ ہے جی میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے دل پہ لکھنا، نیچے ضائع نہ کرنا. انہوں نے کہا کوئی فرق تو ہو صحابہ کی اولاد میں اور رسول کی اولاد. صحابہ کی اولاد نے راہ رخصت پہ عمل کیا تو غلط نہیں کیا، اسلام کا دیا ہوا راستہ اپنایا. آپ کہیں تو میں مولا حسین کے عمل سے خود ثابت کر دوں. ایک رات ایسی بھی آئی مولا حسین نے خود کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے.
کہ چلے جانے کی اجازت دینا ہی تو راہ رخصت ہے. کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. آپ نے دیکھا لوگ شرمندگی کی وجہ سے نہیں جا رہے, آپ نے فرمایا یہ چراغ بند کر دو. چراغ بند کر کے جاتے ہوئے کہا جو اب بھی چلا جائے گا میں کل قیامت کے دن نانا سے کہہ کے شفاعت کرواؤں گا. مگر جب دوبارہ چراغ جلائے گئے تو گیا کوئی نہیں, سارے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہم راہ رخصت والے نہیں ہیں, ہم راہ عزیمت والے ہیں, ہم ٹکرا جانے والوں میں ہیں. اب دوستو جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ راہ رخصت پہ عمل کرنے والا رہتا اسلام میں ہی ہے, مگر راہ عزیمت پہ عمل کرنے والا بہتر ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ پھر سن لے یار, پھر سن لے. راہ رخصت پہ عمل کرنے والا غلط نہیں, دین کے مطابق کر رہا ہے, مگر راہ رخصت پہ راہ عزیمت پہ عمل کرنے والا بہتر ہوتا ہے. ہم نے کبھی بحث نہیں چھیڑی کہ اچھا کون کم کون, مگر ایک بات تمہیں بتاتے ہیں کہ جو دین میں آئے وہ صحابہ ہیں. جو دین میں آئے وہ صحابہ ہیں, اور جن کے گھر سے دین نکلے وہ حضور کی آل ہے. اچھا اور آسان کرو, جو مصطفیٰ کے قدموں تحت آئے وہ صحابی ہیں, اور جو پشت مصطفیٰ پہ آ جائے وہ آل ہے. اور آسان کرتا ہوں, منہاج القرآن نے آسانیاں پیدا کر لی ہیں, اور آسان کر لوں. اور لوگوں حق حلال کا حرام کا حق ہمیں نہیں, صحابی پہ آج بھی صدقہ حلال ہے. سیدوں کے گھر میں آج بھی بچہ پیدا ہو فاطمہ کا, اس پہ آج بھی صدقہ حلال ہے. اور کھولو شو مصطفیٰ سرکار علیہ السلام ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ, نام سنا ہے؟ ایک واقعہ مشہور ہے آپ کا. حضور نے خطبہ وصال میں ایک بات کہی, فرمایا جو مجھ سے کسی کا کوئی انتقام رہتا ہو, بدلہ لینا چاہتا ہو تو لے لو. یہ حدیث میں بہت کم روایات میں آئی ہے, تاریخ میں بات زیادہ آئی ہے, مگر ہم نے کبھی کسی بات کو ایشو نہیں بنایا, آپ کو سنا رہے ہیں. مولانا صاحبان بیان کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لے. ایک شخص اٹھا, اس کا نام عکاشہ تھا, کہنے لگا حضور آپ نے ایک بار اپنی سواری کو مارا تھا چابک, وہ مجھے لگ گیا تھا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں, مجھے اجازت ہے میں آپ سے بات کروں؟ مجھے لگ گیا تھا. سرکار نے فرمایا چابک منگوایا, فرمایا بدلہ لے لو. سر آج کل کے حضور جب مجھے لگا تھا تو میری قمیض اٹھی ہوئی